تمام تعریفیں ذات حق کے لیے ہیں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود اس سرکار دو عالم حضرت محمد پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر کہ سب روشن ستارے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے ملا ہے وہ باوسیلہ اور صدقہ محمد و آل محمد ملا ہے۔ بلاخصوص اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے صدقے اس امت پر جو اپنا خاص انعام کیا ہے اسے ولایت کہتے ہیں۔ یقین جانیں ولایت وہ نادر و لازوال دولت ہے جس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ ولایت کا تعلق دوستی حق تعالیٰ سے ہے، ولایت کا تعلق اللہ کی معرفت سے ہے اور ولایت کا تعلق حضوری منظوری سے ہے، یعنی جس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے اسے ولایت کا شرف عطا کر دیتا ہے، اور جس کو ولایت ملتی ہے اسی کو تو ولی کہتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک اللہ کا ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو مقام ولایت کا شرف بن مانگے مل جاتا ہے، یعنی اس نے نہ کوئی مجاہدہ کیا ہوتا ہے نہ کوئی سوال و جستجو، مطلب کہ اسے مدار شکن ہی سے ولایت مل جاتی ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو باقاعدہ طور پر در سلوک کا مسافر بنتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مجاہد اور جستجو کرتا ہے، بہت کچھ سیکریفائز کرتا ہے، تب جا کر اسے ولایت کا شرف عطا ہوتا ہے۔ یہ تو میرے مالک کی مرضی ہے، اسے جو بہتر لگے، چاہے تو بن مانگے عطا کر دے اور چاہے تو انسان کو مجاہد کے بعد عطا کر دے۔ لیکن جو لوگ راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کافی سوالات جنم لیتے ہیں۔ اب ایک دلچسپ سوال ہے، شاید آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، ولایت ملنے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ ظاہری سی بات ہے کہ کسی بھی کام میں جو علامات ہوتی ہیں یہ اس کی کامیابی کی گواہی دیتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر بارش ہونی ہو تو سب سے پہلے بادل اور ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے ہر بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بارش ہو گئی، اور پھر اللہ کے حکم سے بارش ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، اس طرح جب کسی شخص کو ولایت ملتی ہے تو اس سے قبل اس شخص میں ولایت کی علامات، ولایت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی محبت و مروت ہے۔ دراصل ولایت کے پہلے معنی بھی محبت و مودت کے ہیں، لہٰذا جس شخص کو ولایت ملنی ہو اس کی محبت خالصتاً اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اب لفظ محبت کا بھی ہمیں علم نہیں کہ محبت کیا ہے، جس سے پوچھو گے وہی کہے گا مجھے اللہ سے محبت ہے۔ دیکھیں، یہ جھوٹ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر وہ کبھی چاہ کر بھی غیر اللہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ جس کو غیر اللہ سے بھی محبت ہو، بیوی بچوں سے بھی محبت ہو، اور دوسری طرف یہ کہے کہ مجھے اللہ سے بھی محبت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور ولایت میں ایسا نہیں چلتا، میاں اس راہ میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، کیونکہ عشق والے لوگوں کا معاملہ جدا ہے، لہٰذا جو مقام ولایت کے قریب ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے اور غیر اللہ کی محبت خود بخود نکل جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی دل میں حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے۔ سامعین کرام، ولایت سے قبل جو دوسری نشانیاں طالب پر ظاہر ہوتی ہیں وہ ہے قربت و ولایت۔ ولایت کے دوسرے معنی بھی قربت کے ہیں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اب اللہ کے قریب ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے قریب بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو بندے کے وجود سے دنیا کا حرص، لالچ، دنیا کی رغبت، دنیا کا ہوس، حسد، تکبر، بغض، اناہ، دشمنیاں، غیبتیں، چغلیاں، لوٹ مار، گناہ و الغرض، ہر شے سے وہ دور ہو جاتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، ہر چیز سے دور ہو کر وہ ظاہر و باطن صرف اللہ کے قریب ہی رہتا ہے۔ سامعین کرام، ولایت کی تیسری نشانی ہے وہ ہے کفالت اور سپردگی۔
یہاں بندہ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے، بس اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر نافذ کر دیتا ہے، اپنی توجہات کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ کے امر و شریعت کی توجہات کو غالب کر لیتا ہے، حلال و حرام، جائز و نجات کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا ناراضگی کو ہر قدم پر ملحوظ رکھتا ہے۔ سامعین کرام، ہر امور میں اللہ کے عوام الناس اور حالات زندگی میں بندہ جب شریعت اور طریقت کے احکام کی پیروی اس طرح کرے کہ اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دے اور خود سے فنا ہو جائے اور خود کو اللہ کے سپرد کر دے تو پھر اللہ بھی اس کا کفیل بن جاتا ہے۔